بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک کور کے معزز دوستوں، میں ہوں حماد شکیل اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہجرت مدینہ حکم خداوندی کے مطابق ہوئی۔ مسلمانوں پر کفار کی طرف سے تکالیف اور مصائب کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ اس بات کا متقاضی تھا کہ مکہ کو خیر آباد کہہ دیا جائے، چنانچہ اس کی جگہ مدینہ منورہ کو اسلامی مرکز کے طور پر منتخب کیا گیا۔ ہجرت کی رات مکہ سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے مکہ، تجھے چھوڑنے کو جی نہ چاہتا تھا، لیکن میری قوم نے تجھے خیر بات کہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تیرے پاس واپس آؤں گا۔ چنانچہ 8 سال بعد اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کا موقع نصیب فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح عالم بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ ظہور اسلام سے کفر اور اسلام کے درمیان جو باہمی کشمکش چلی آ رہی تھی، اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان میں سے کسی ایک کو غلبہ ہو جائے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ نے اگرچہ مسلمانوں کے عمرہ کرنے کے حق کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن جب مسلمان عمرہ کرنے مکہ آئے تو کفار مکہ خانہ کعبہ کے باہر چلے گئے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھ کر برداشت نہ کر سکتے تھے۔ مسلمان بھی یہ بات پسند نہ کرتے تھے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کریں اور اس پر بت پرستوں کا قبضہ ہو۔ چنانچہ مسلمانوں کی خواہش تھی کہ مکہ مکرمہ کو ہر ممکن کوشش سے کفار اور مشرکین کے قبضے سے حاصل کیا جائے۔ عرب کے 2 قبائل بنو خزاعہ اور بنو بکر باہم دشمن چلے آ رہے تھے۔ صلح حدیبیہ کی روح سے بنو خزاعہ مسلمانوں کے اور بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے تھے۔ صلح کے باوجود حلیف قبائل میں باہمی نفرت اور جذبات موجود تھے۔ صلح کے مطابق ان قبائل کو ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانے کا حق حاصل نہ تھا۔ ایک رات بنو بکر نے قریش کی مدد سے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ نے حرم پاک میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور حرم میں مکہ میں قتل عام کیا گیا۔ بنو خزاعہ نے اس ظلم اور دھاندلی کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو خزاعہ پر ہونے والے مظالم کی داستان اور قریش کی بد عہدی کے واقعات سننے کے بعد ایک قاصد مکہ مکرمہ بھیجا۔ قریش کو 3 شرائط پیش کی کہ ان میں سے کوئی ایک قبول کر لی جائے۔ ان میں پہلی شرط یہ تھی کہ مقتولین بنو خزاعہ کا خون بہا ادا کیا جائے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ قریش بنو بکر کی حمایت چھوڑ دیں، اور تیسری شرط یہ تھی کہ اعلان کیا جائے کہ معاہدہ صلح حدیبیہ ٹوٹ گیا ہے۔ قریش نے جوش میں آ کر تیسری شرط قبول کر کے معاہدہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ جب قاصد صلح مکہ سے واپس لوٹا تو قریش کو اندیشہ ہوا کہ مسلمان مکہ پر حملہ نہ دیں، اس لیے انہوں نے فوراً ابو سفیان کو تجدید معاہدہ کے لیے مدینہ بھیجا تاکہ تجدید معاہدہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ ابو سفیان کی ناکام واپسی کے فوراً بعد مسلمانوں کو خفیہ طور پر تیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ اپنے حلیف قبائل کو بھی اس سلسلے میں تیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ احتیاط بھی کی کہ اہل مکہ کو اس کی بالکل خبر نہ ہونے پائے۔ جب تیاری مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر جرار لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حلیف قبائل کے دستے بھی شامل ہوتے گئے۔ راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے جو ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، انہیں بھی لشکر میں شامل کر لیا گیا۔ یہ لشکر اسلام مکہ کے قریب ایک منزل کی مسافت پر ایک وادی میں قیام پذیر ہوا۔ مختلف دستے دور دور تک پھیل گئے۔ رات کو مجاہدین کو اپنے خیموں کے سامنے آگ جلانے کا حکم دیا گیا تاکہ دشمن پر دہشت اور خوف طاری ہو جائے۔ قریش کو مسلمانوں کی اچانک آمد کا پتہ چلا تو ان کے اوثان خطا ہو گئے۔ ابو سفیان تحقیق حالات کے لیے رات کے وقت باہر نکلا تو خیمہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستہ نے اسے گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دیگر جانبازوں نے ابو سفیان کی گردن پر تلوار آزمانے کی اجازت چاہی، لیکن رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش پر عفو و درگزر سے کام لیا۔ اس حسن سلوک کا یہ اثر ہوا کہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا۔ دوسری صبح عساکر اسلام فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے جھنڈے کے ساتھ گزر رہا تھا۔ نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ خدا کا پیغمبر جس نے اپنے چند مٹھی پر ساتھیوں کے ہمراہ رات کی تاریکی میں مظلومانہ انداز میں اپنے گھر کو چھوڑا تھا، آج 10,000 جانباز لے کر فتح و نصرت خداوندی کا علم بلند کیے شان و شوکت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا تھا۔ ابو سفیان ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا ہو کر اسلام کے لشکر عظیم کی ہیبت سے سہما جا رہا تھا۔ اہل مکہ کو آج اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ان مظلوموں پر توڑے ہوئے مظالم آج ان کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ انہیں اپنا بدترین انجام دکھائی دے رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ان کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں گئے۔ اس وقت بیت اللہ میں 360 کے قریب بت رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تطہیر کعبہ کی طرف توجہ دی، اسے بتوں سے پاک کیا۔ بت توڑتے جاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ آیت کریمہ جاری تھی، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کی چیز ہے۔ تطہیر کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر کعبہ میں تشریف لائے۔ یہاں بڑے بڑے دشمنان اسلام موجود تھے۔ یہاں وہ بھی تھے جنہوں نے اسلام کو مٹانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، اور وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے تھے۔ یہاں وہ بھی موجود تھے جنہوں نے راستے میں کانٹے اور گندگی کے ڈھیر لگائے تھے، اور وہ بھی تھے جو گالیاں دے کر خوش ہوتے تھے۔ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے دندان مبارک شہید کیے، اور وہ بھی جنہوں نے شیب ابی طالب میں محصور کیا، اور وہ بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو تپتی ریت اور انگاروں پر لٹایا۔ آج سب کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوئی تھیں، اور سب کے سر اوپر نہیں اٹھ رہے تھے اور اپنے انجام سے خوف کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اور اس نے اپنے بندے کی مدد کی۔ اے قوم قریش، آج خدا تعالیٰ نے جاہلیت کا غرور اور قومی فخر مٹا دیا ہے۔ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا، مختلف قبائل میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت زیادہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ خطبہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر سب سہم گئے، پھر عاجزی اور انکساری سے پکارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف بھائی ہیں اور شریف باپ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ 4 آدمیوں کے سوا باقی سب کو معاف کر دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ہندا اور اس وحشی کو بھی معافی دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی پر حملہ آور ہونے والے کو بھی معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر لوگ جوک در جوک حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ قریش کے علاوہ دیگر قبائل بھی اسلام لے آئے۔ کوئی صفحہ پر بیٹھ کر لوگوں سے اسلام پر بیعت لی۔ 15 دن قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف واپس تشریف لے گئے۔ فتح مکہ تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ انقلابات عالم میں اس انقلاب کی نظیر نہیں ملتی۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی معمولی سا انقلاب برپا ہوتا ہے تو خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں، دشمنوں سے انتقام لینے کی انتہا ہو جاتی ہے۔ انقلابیوں کے مظالم کی داستان سن کر روح انسانیت کانپ اٹھتی ہے، لیکن فتح مکہ دراصل عرب کا وہ شاندار انقلاب تھا جس میں صرف 2 مسلمان شہید ہوئے اور 12 کے قریب حملہ آور کافر، وہ بھی کم ظرفی کے باعث قتل ہوئے۔ یہ وہ انقلاب تھا جس میں تڑپتی انسانیت کو تسکین حاصل ہوئی۔ عفو و رحم کی پیاسی انسانیت نے
مسلح اعظم اور فاتح اعظم کے دریائے رحمت سے سیرابی حاصل کی۔ دراصل یہ اس معاشرتی، مذہبی، سیاسی اور اقتصادی انقلاب کی تکمیل تھی جس کا اسلام علمبردار ہے۔ ناظرین کرام، فتح مکہ کے بعد اسلام ایک زبردست قوت بن کر عرب سے باہر پھیلنے لگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اور اپنے رسول کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔